الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. صاحب صدر حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستو اور بھائی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا اور ہمیں گھر بیٹھے وہ دولت مل گئی جس دولت کے حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ہم اگر کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج کی مصروف دنیا میں جس میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، ممکن ہے ہم وقت نہ نکال سکتے اور سچائی تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہی احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کا پیدا کر دیا؟ اور ہمارے ہاں نزدیک سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز اپنے ایمان کو بچانا، اپنے بدن کو بچانا اتنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت تو پھر بھی کسی نہ کسی وقت آنی ہے، اس سے تو مخلص ہی نہیں، لیکن ایمان بچانا جو ہے اتنا اشد ضروری ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی ہماری ذمہ داری نہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر قبر میں اتر جائیں، ورنہ قبر تک جانے سے پہلے there are many steps between the cup and the lip. گلاس کے ہونٹوں تک آنے میں بہت امکانات ہیں کہ گلاس کہاں چھلکے کہاں نہ چھلکے۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، ہر طرف مختلف اغراض اور حالات کے جام چھلک رہے ہیں، تو ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تمام بھائی جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور بہنیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو سلامتی سے دبا دے۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے جانیں کہ ہمارے ایمان کے دشمن کون ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کے، ہمارے ابدان کے، ہمارے ممالک کے، ہماری آبادیوں کے دشمن کون ہیں، لیکن میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اس بات کو بھی پہچانیں اور جانیں کہ ہمارے ایمان کے دشمن کون ہیں۔ بہت افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یورپ میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں جہاں میں زیادہ رہ رہا ہوں، وہاں مسلمان کہلانے والوں کی اور مسلمانوں گھر پیدا ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد اب اس خطرناک موڑ پر آ نکلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، سب ملتیں اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ عیسائی اگر دیانتداری سے
انجیل کے تقاضوں پر عمل کرے، یہودی تورات کے تقاضوں پر عمل کرے، ہندو ویدوں پر دیانتداری اور عاجزی سے عمل کرے، تو آخرت میں نجات سب کی ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ ایک صدا لگ رہی ہے، اور ان جدید حلقوں میں جہاں اس طرح کے مدارس نہیں، جہاں اس طرح کے اسٹیج نہیں، جہاں اس طرح کے علماء حقانی نہیں، جہاں اس طرح مسلمانوں کی تاریخ جاگتی نہیں، وہاں ان لوگوں کے لیے جو جدید حالات سے متاثر ہیں اور یورپ کی کشش نے ان کو اپنے سے بھی بیگانہ کر رکھا ہے، ان کے سامنے جب یہ آواز رکھتی ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی دیانت سے، اخلاص سے اپنے اپنے طریقے پر قائم رہے تو نجات سب کی ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں یہ آواز یونائٹڈ انڈیا میں بھی لگی تھی، جب ابھی ملک آزاد نہیں ہوا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو ہندوستان میں بھی ایک آواز لگی تھی کہ نجات سب کی اپنی اپنی جگہ، اور اس کو کہتے تھے نظریہ وحدت ادیان، یونٹی امنگ دا کمیونٹیز، ہاؤ دی کمیونٹیز آر یونائٹڈ ود ایچ ادر۔ یہ آواز اس وقت بھی لگی، لیکن چند سالوں کے بعد یہ آواز ٹھنڈی پڑ گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ جو بیج ایک دفعہ پڑ جائے اس کے آثار کچھ نہ کچھ تو قائم رہتے ہیں۔ آج یورپ میں اور امریکہ میں ایک حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ سب کی نجات ہے۔ ہماری ان سے کوئی مار کا آرائی نہیں، دوسروں سے مار کا آرائی نہیں، ہمیں اپنے مسلمانوں کو تو صحیح عقیدے کے لیے بچانا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم بصمیم قلب اعتقاد رکھتے ہیں اس پورے روئے زمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کیے بغیر نجات نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت سارے جہان کا ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی رازق، ایک ہی رب ہے، سارے سوائے زمین کے لیے اور سارے قرۂ کائنات کے لیے، سارے بنی آدم کے لیے خدا کا بھیجا ایک ہی رہنما ہے، خاتم النبیین، جس کے بعد کسی کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میری بات کی طرف توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو پھر میں پہلے ان کی بات شروع کرتا ہوں جو وحدت ادیان کے حامی ہیں، اور پھر میں جواب عرض کروں گا۔ لیکن جب میں ان کی بات کہوں تو وہ بات اسلام کی تو نہیں، ان کی ہوگی۔ اس کو سن کر اگر کوئی مجلس سے اٹھے، اسے سن کر اگر کوئی مجلس سے جائے تو کیا لے کر گیا؟ اسے سن کر اگر کوئی جائے تو کفر لے کر گیا نا۔ اس لیے یا تو کفر کی بات سنو نا، اگر سنو تو پھر جواب بھی سنو۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے ایمان کی گرد پہرا دینا ہے، اور میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ مضمون رکھ رہا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اب کسی کو جانا چلا جائے۔ لیکن جب ان کی طرف سے میں نے کوئی بات کہی تو جب تک میں اس بات کو سمجھا نہ لوں اس وقت آپ مجھ سے تعاون کریں اور یہیں بیٹھے رہیں، اور اگر کوئی اٹھے تو اس کو حرکت سے بٹھا دیں، زبان سے نہیں، ذرا التماس سے بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10
ان الذین آمنوا، اس سے مراد امت مسلمہ، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے اس سے مراد قوم یہود، والنصارى 3، والسابعین 4۔ ان چاروں قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، ان چاروں میں سے جو خدا پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ مانتا ہو کہ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، خدا کو مانتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی مانتا ہو، بس یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو کہتے ہیں کہ چاروں عقیدوں کا خدا نے نام لیا، آمنو 1، ہادو 2، نصارہ 3، سابعین 4۔ ان میں سے جو کہے میرا خدا پر ایمان ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں۔ اس آیت کی اساس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں ملتوں کو بتایا گیا کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھو اور آخرت پر ایمان رکھو تو تمہاری بخشش ہے۔ یہ حضرت علامہ صاحب نے جس موضوع پر گفتگو شروع کی ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور مجھ سے پاکستان میں، امریکہ میں بہت سے لوگ مسلمان دانشور بحث کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان جنت میں جائے گا، یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ اپنے مذہبوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اخبارات میں بہت سے دانشوروں نے اس پر مضمون لکھے ہیں جو آج نام نہاد دانشور ہیں، اور میں نے بھی وہ مضمون پڑھے ہیں کہ جس میں وہ یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں وہ صحیح ہیں اور ان پر عمل کرنے والے سارے جنت میں جائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ جو علامہ صاحب نے موضوع چھیڑا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر آپ حضرات بڑی توجہ سے سنیں، اور خود مجھے بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر کوئی گفتگو کرے، اللہ نے علامہ صاحب کے دل میں خود ہی ڈالا، اس لیے آپ حضرات بڑی غور سے اس موضوع کو سنیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نظریہ وحدت ادیان کہ دین سب کے سب حقیقت میں ایک ہے اور سب کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم، ہر ملت خدا کے آگے جھکی ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَثِيًّا، ہر قوم خدا کے آگے جھکی ہے، تو وہ مہربان ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ ہر کسی کو، کوئی ضدی نہ ہو، نیک کردار کا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بخشے۔ تو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی جواب اور اس کی وضاحت یہ تو انشاءاللہ بالکل آخر میں ہوگی۔ آخر میں ہوگی کا مطلب کیا کہ اب تمہیں آخر تک بیٹھنا ہے، آخر تک، اور اگر کوئی اس میں خطرہ نہ ہوتا تو شاید میں پہلے ہی جواب دیتا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گنتی میں ذرا میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایک دوسرے مقام پر سورۃ الحج آیت نمبر 17 سنیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کتنے ہوئے؟ 2، والسابعین 3، والنصارى 4، والمجوس والذین اشرکوا، اور مشرکین ہندو وغیرہ، کتنے ہوئے؟ 6، آمنو 1، ہادو 2، سابعین 3، نصارہ 4، والمجوس
5 والذین اشرکوا 6. اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا 6 ملتوں کا ذکر فرمایا. کتنے کا ذکر فرمایا؟ 6. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو ہاذان خصمان یہ 2 ہیں. ہاذان خصمان یہ 2 طبقے ہیں اختصموا فی ربہم جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ہاذان خصمان یہ 2 ہیں. پہلے کیا کہا؟ 6. پہلے ذکر کیا 6 اور اب کا ہاذان خصمان یہ 2 ہیں. یہ کیا گنتی بھی؟ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے خدا کو معذرت ثم معذرت گنتی نہیں آتی. پہلے 6 ذکر کیے اب کہا 2 ہیں. تو یہ 2 سمجھیں کہ یہ 2 کیسے ہیں. وہ جو 6 ہیں ان میں پہلے ہیں آمنو، باقی 5 سارے وہ ہیں جو صفے کفر کے ہیں. باقی 5 صفے وہ مجوس ہوں، صابئین ہوں، سارا پرست ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، وہ سارے کے سارے صفے کفر کے ہیں اور ایک صفے اسلام کے. الکفر ملت واحدہ. وہ 5 مل کر بھی ایک ہیں اور ایمان والے. اور اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں بھی فرما دی. فوالذی خلقکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن. تم میں 2 ہی ہیں، یا کافر ہیں یا مومن، تیسرا کوئی نہیں. تو جب کہہ دیا کہ 2 ہی ہیں، یا کافر ہیں یا مومن، تو اب کافروں کی کتنی قسمیں کیوں نہ ہوں، وہ سارے ایک ہیں. وہ سارے ایک ہیں. اور مومنوں کی قسمیں ہیں 2، نیک مسلمان اور گناہگار مسلمان. مومنین کی کتنے طبقے؟ 2، نیک اور گناہگار. تو یہ نیک اور گناہگار مل کر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے، ایک طبقہ. گناہگار کس طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا یہ ایک مستقل مضمون ہے. تاہم اتنی بات تو پختہ ہے کہ کل انسان دنیا کے کتنے ہیں؟ 2 طبقے، یا کافر ہیں یا مومن. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں آیت نمبر 17 جو ذکر کیے 6 ان کو فرمایا یہ بھی 2 ہیں، ہاذان خصمان. تو معلوم ہوا کہ کافر سارے مل کر ایک، کافر سارے مل کر ایک ہیں اور مسلمان دوسری طرف، مسلمان دوسری طرف ہیں. تو پھر دین کتنے ہوئے؟ 2 ہی، یا مسلمان یا کافر. وہ آگے ان کی کتنی قسمیں ہوں، وہ سارے اپنی جگہ کافر ہیں. اب یہ اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان کو جب ان کا ذکر کیا ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو ذرا سنو. اب ذرا 6 پر آ جاؤ. 6 میں سے جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنی جگہ، اور باقی سنو ان الذین آمنوا ایک طرف، والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والاشرکوا یہ کتنے ہوئے؟ 5. ٹوٹل کیا ہوا؟ اب اگلی آیت سنو، وہ ٹب بند ہے اور فیصلہ کرنے والی. آیت پر غور کرنے والا خط دے ہوتا جب پریڈا کے میں انگلینڈ آیت مار لائے 6 1 2 9 سے لو فیصلہ کی تو کیا مجھے فیصلہ کیوں کرے گا؟ فیصلہ اس فیصلہ اسی پر فیصلہ کی سب جاتی ہے. پھر کیا آپ حضرت پاک سے انکار کرتے ہیں کو رسول ہیں، ایک رسول نہیں مان کہ مقاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ کا انکار کرتے ہو، میری سارے تو تم نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ان سب کو کرنا چاہیے. یہ حضور نام پیغمبر لکم دین، اور میرا دین کس کا ہے؟ کیا کہا ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر من دین حضور کی طرف ہوتی رہی کہ مراحل وہ کہتے قالوا لک دین ہو گیا اللہ دین تاکہ یوم جو کر اب ان تمرنے کے بعد کہ جب تک یہ زیر تکمیل رہا اور جب تک یہ تربیت قابل ان کی طرح ماتوں نہیں لگو آج جب تک کا پہلے دینے تک کے بعد ہو گیا تم دین کو نہ تو اعتبار کو تعالیٰ اس میں نے تمہارے دین کو کیا یہ دین کون سا ہے اور جن کو کہا دوں گے میں اتنے بھی ہوئے ہیں جس دین اثار ان کی طرف آپ کو تعالیٰ نے آپ دین معلوم سب کہنا ٹھیک وہ دین بعد میں دین کا نہیں بعد ہو سکتی کیا اگر بات کوئی دین اللہ تعالیٰ اس کی آگے بعد آ سکتا بعد کیا پیچھے رہنا مولانا کہا تو ہم یہ جان سکین ہے حضرت مولانا خیر محمد صاحب انتر میں تو اقرار سے لیے کہتے کیا مانا کہ اللہ نے دین کو اب جو چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا تو عجیب بات آخر جملہ آخر دین معلوم ہو بھی تھا اپنے نصارہ دے منوط بھی تھا دین کیوں دین کی تو لگتا اسلام تو جب اس نے چن لیا تو پھر سارے برابر ہو سکتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی کہے اللہ کے الناس اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسول چنتا ہے تو اس کا معنی کرے کہ ساری رسول یہ معنی نہیں ہو سکتا تو پھر خدا کا چنا ہوا دین ایک رضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے دین اسلام چن لیا بلکہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دین ہیں اور خدا کا چنا ہوا دین ایک ہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ان کو مانا ہی نہیں فرمایا کہ دین ہے ہی ایک ان الدین عند اللہ الاسلام اہل علم جانتے ہیں کہ ضرب کو جب مقدم کیا جائے تو فائدہ حسر کا دیتا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین ہے ہی اسلام اب دین کا عنوان اور دین کا ٹائٹل بھی ہم ان کو نہیں دیتے پہلے ایک تاریخ بیان ہو رہی تھی تاریخ میں ان کو کہا گیا لکم دینکم ولی دین تاریخ میں کہا گیا رضیت لکم الاسلام دینا لیکن اب وہ دین ہے ہی نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین ہے ہی ایک اور وہ کیا ہے اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں حضرت میں نے کہا کہ دینوں کے نام ادیان کے نام مختلف ہیں مثلا ایک مذہب کا نام ہے میں اٹیک نہیں کر رہا تاریخ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک مذہب کا نام ہے ہندو تو ہندوؤں کی نسبت کس طرف ایک ملک کی طرف کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں ہندوستان کے جو اصل باشندے پرانے پہلے تھے وہ سارے ہندو تو ہندو کی نسبت وطن کی طرف اسرائیل کی نسبت نسل کی طرف ہندوؤں کی نسبت وطن کی طرف اور بنو اسرائیل کی نسبت نسل کی طرف مختلف نام ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا میں کہتا ہوں ہمارا بھی تو ایک نام ہے ہمارا مذہب کا نام ہمارے عقیدے کا نام دین کا نام ہے اسلام نہ وطن پر نہ نسل پر یہ ہے ہی سلامتی کا پیغام ساری دنیا کو کہنا کہ ہمارا ہی ایک دین سلامتی والا ہے جتنی سلامتی اس دین نے دی ہے اس مذہب نے دی ہے دنیا میں کوئی سی مثال نہیں لا سکتا اسلام کا معنی ہے کہ پیس گیونگ ریلیجن پیس گیونگ کہ وہ دین جو سلامتی دے کب سلامتی
دن رات سلامتی کی ضمانت دی۔ السلام علیکم۔ میں حضرت سے ملا اور کہا السلام علیکم، میں نے سلامتی کی ضمانت آپ کو دی، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، اس کے خلاف میرے ہاتھوں کہ میری زبان سے کوئی بات نہیں، ریسٹ رکھتے ہو، آپ مطمئن رہیں، میں نے آپ کو سلامتی کی ضمانت دی۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تجھے بھی دی۔ تو جس دین میں ایک ہی دن میں ایک فرد دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، ہمسایہ کو، دوست کو سلامتی کی ضمانت دے، اس سے زیادہ سلامتی پرور دین مذہب کوئی اور ہو سکتا؟ ہم لوگ جب مسلمان کہلاتے ہیں تو کیا کس سے عنوان سے؟ اسلام کے عنوان سے۔ تو اسلام کا نام حضرت ہم نے ابھی رکھا ہے نئے حالات کے بعد، امریکہ کے سانحات کے بعد ہم نے یہ نیا نام رکھا یا پرانا چلا رہا؟ یہ تو پرانا چلا آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ سلامتی میں رہنا اور سلامتی کی ضمانت دینا ہم ہی جانتے ہیں۔ اور راشدین کی تاریخ کی طرف جن کو کہتے ہیں خلفائے راشدین، انہوں نے دنیا میں یہ نقشہ دکھا دیا سلامتی کا، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے تکوینی فیصلوں میں بھی تصدیق کی۔ پہاڑ للک رہا ہے، ہل رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پر پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سکون کر، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ اور جو جماعت کے ساتھ بھی وہ سلامتی کا میسج ہو، وہ انسانوں پر کبھی کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتے؟ تو جتنی سلامتی اس دین میں ہے اتنی، اور ہم جہاں رہتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں جب ملتے ہیں صبح کو السلام علیکم نہیں، سلامتی کی ضمانت نہیں، گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی رہے، گڈ ایوننگ، تمہاری شام اچھی رہے۔ اور تم صبح اور شاموں میں گم ہونے والوں، ضمانت تو سلامتی کی ہم نے دی اور دینا جانتے ہیں، اور ہماری تاریخ روشن ہے۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، ہم نے یعنی بنی نوع انسان، ہمارے سب سے بڑے کون تھے؟ سب سے بڑے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بھئی ہمارے باپ دادوں سے اوپر سب سے بڑے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے مقامات کا قرآن میں جو ذکر کیا نا، تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں، مسئلہ ہوا کہ خاوند بیوی ایک ہی جگہ رہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم، خاوند اور بیوی بیٹھے رہیں، سکون۔ پہلا باب یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا ایک ہی جگہ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، دونوں کھاؤ پیو، تو دونوں کا کھانا پینا بھی اکٹھا۔ کیا برابر کا حق دیا یا نہیں ضرورات میں؟ کہ مسکن بھی اکٹھا، کھانا پینا بھی اکٹھا، جنت کی سیر کرو اکٹھے۔ اور جب نصیحت کی لا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کس نے؟ آدم نے یا دونوں نے؟ رب کریم قرآن کا بیان عجیب کہ رہیں دونوں، پھل کھائیں دونوں، خوراک میں دونوں، اس درخت کے قریب نہ جائیں دونوں، دونوں نعمت دین۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو کے بارے میں فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ قیادت تھا۔ وہ سجدہ عبادت نہیں، عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے کہ لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوا کبھی حرام۔ کہا کہ اے آدم، اے فرشتوں اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب کہا آدم کو سجدہ کرے، اب یہ وہ مقام ہے جہاں آدم اکیلا ہے، ہوا ساتھ نہیں۔
جہاں آگے امام صرف آدم ہے، حوا ساتھ نہیں. تو یاد رکھو کہ اب جب یہ تحریک چلے کہ نمازیں عورتیں پڑھائیں، وہ امام بنے، تو آپ کہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ دی گئی، جب ان کو قیادت دی گئی، تو اس وقت حوا ساتھ نہیں، جو ہر مقام پر ساتھ رہے وہاں ساتھ نہیں. معلوم ہوا یہ مقام امامت جو ہے وہ مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اگر عورتوں کے لیے مقام ہوتا تو وہ اس وقت بھی تو ساتھ ہوتی نا، اس وقت وہ ساتھ نہیں. لیکن ہماری اماں حوا بڑی با اصول تھی، سلامتی کا پیکر تھی، وہ جلوس نکال کر نہیں آئیں کہ میں ساتھ ہوں گی. وہ سلامتی کا پیکر تھی. تو میں اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے یہ تاریخی نقوش تو اسی وقت سے قائم ہو گئے. وہ اسی کی تائید ہے. تو میں بتا ہی رہا ہوں، میری آواز چونکہ مستورات تک عورتوں تک بھی جا رہی ہے تو میں نے پھر بھی آنا ہے. مجھے اندازہ تو ہے کہ ہمارے موت میں صاحب پیچھے لگنے والے نہیں، لیکن مجھے تو اپنی رعایت کرنی ہے. میں حضرت مخدوم علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہاں، اور جب بھی خیر رمضان کے جلسہ ہوتا یہ حضرت نے پہل وہی سے کی کہ ایک ہی آدمی سے 2-3 دفعہ تقریر کراتے ہی جلسے. تو میں لندن میں تھا تو مولانا نے کہا میں نے 3 دن درس کے لیے تیرا اعلان کر دیا. میں نے الولا تو سب لے لی. تو میں ڈر رہا ہوں کہ میری یہ آواز میری بہنوں تک، بیٹیوں تک، عورتوں تک، مستورات تک جا رہی ہے، اور ممکن ہے صرف مستورات تک ہی نہ جا رہی ہو، مکشوفات تک بھی جا رہی ہو. مستورات کا لفظ ہماری عزت تھی جب تک پردہ قائم تھا، اور جب پردہ کو ہلا دیا گیا تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مستورات ہو یا مکشوفات، بات دونوں کو سامنے. تو یاد رکھیے کہ قیادت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور خلیفہ بھی انہی کو بنایا گیا. جب ان کو خلافت دی گئی تو پھر جتنے بھی پیغمبر آئے، پیغمبر مردوں میں آئے یا عورتوں میں؟ وہ مردوں میں آئے. تو حضرت رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کو کسی نے کہا کہ عورت کتنے بھی مدارج طے کر لے لیکن ان میں پیغمبر نہیں آئے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں بنے، عورتوں میں پیغمبر نہیں بنے. رابعہ بصریہ نے کہا ہم میں پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے ہیں. ہم نے پیغمبر جنے ہیں. تو پیغمبروں کا جننا، پیغمبروں کو یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے. تو عورت کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہی جو دین فطرت نے دی ہے. ہم انکار نہیں کر رہے، ہماری بیٹیاں اور بہنیں ناراض نہ ہوں. رابعہ بصریہ کا جواب ہمیں یاد ہے، ہم میں پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین جس میں ہم آ رہے ہیں یہ دین سلامتی کی ضمانت ہے، سلامتی کی ضمانت ہے. تو ایک سال کہنے لگے کہ جی ضمانت تو دی جاتی ہے آگے کے لیے، تو جو پیچھے ہو چکا ضمانت تو دی السلام علیکم آگے کے لیے. ان دماغکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یہ ہے آئندہ کے لیے. تو جو کچھ پہلے ہو چکا مسافہ، یہ مسافہ، یہ صف ہون کے معنی ہوتا ہے گرا دینا. حضرت جو کچھ پہلے ہوا جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، جو کچھ پہلے ہوا گرا دو. اور جنہوں نے دل سے گرانا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے گراتے ہیں.
واہ واہ، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات، یہ ہمارا دین جو ہے پیس لونگ گرل میں، یہ جتنا یہ سلامتی کی ضمانت دیتا اور جس طرح واضح طور پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ وہ دین ہے جس میں اس دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر جائز نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، کسی پر جبر جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس مرکزی کتاب نے کہہ دیا کہ جبر جائز نہیں، تو مسلمانوں پر ایک غلط الزام ہے کہ انہوں نے تلوار، اسلام تلوار کے دور سے پہلا، یہ ایک مشکل موضوع ہے، میں اس وقت بیان نہیں کر رہا۔ میں اس وقت آپ کی توجہ طرف دلا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے خود مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک غلط فہمی کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا، وہ ہے نظریہ وحدت ادیان۔ نظریہ وحدت ادیان، اس میں کیونکہ طالب علموں بھی کثرت ہے اور علماء کی بھی کثرت ہے، اس لیے ان کے رنگ میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ سب جاگ رہے ہیں یا اگلی بات کیا کر رہی ہوں؟ میں صرف توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ جو لوگ منافق تھے اور حضور کی خدمت میں آتے تو آ کر کہتے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، تو وہ یہ لفظ نہیں کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی بات اس طرح کی، وَمِنَ النَّاسِ، ان میں لوگ ایسے بھی ہیں میں یقول ہو جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے۔ خدا کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں۔ تو کہا تو انہوں نے وہی جملہ تھا نا، اللہ پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے۔ حضور کا نام لے کر تو نہیں کہا تھا کہ آپ پر ایمان لائے، پر ان کی مراد اس میں یہی تھی کہ ہم آپ پر ایمان لائے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور اس سے مراد لفظی معنی نہیں کہ خدا کو مانو اور آخرت کو مانو، یہ ایک عنوان ہے جس سے مراد ہے پورے اسلام کو ماننا۔ اگر یہ مراد نہ ہوتی تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ، اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، اس میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن خدا نے ان کو جھوٹا کیا یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ صرف یہ دو عنوان نہیں، یہ پورے اسلام کا عنوان ہے۔ اور قرآن پاک پر تقریباً 23 مقامات پر یہ محاورہ موجود ہے کہ جب آمنا باللہ وبالیوم الآخر کا، اسے پورا دین مراد ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ جو آیت تھی البقرہ کی آیت نمبر 62، اس میں جو کہا گیا تھا کہ ایمان والے فلاں فلاں چار، ان میں من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں من آمن باللہ والیوم الآخر میں پورا اسلام اور پورا دین۔ میں اس کو ذرا ایک مثال ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی شخص آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مانتا ہوں، اس نے حضور کو رسول مانا، تو بس اسی معنی میں ہے کہ اس نے حضور کو مانا یا حضور کے پورے دین کو مانا؟ پورے دین کو مانا یا صرف رسالت کو مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی تم دین میں آؤ تو اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ یؤمنو بی و بما جئت بھی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب ایمان لاؤ تو مجھ پر کہ میں خدا کا رسول ہوں، و بما جئت بھی، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کو مانو۔ تو جو آئے گا صرف رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، حضور کے پورے دین کا۔
یہ دین ایسی چیز ہے، یاد رکھو کہ جو دین ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم دوبارہ نہیں کرتا، ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ دین اسلام فیصد یہ تقسیم اس میں نہیں، کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 80% مسلمان ہے اور 20% کافر ہے۔ ہوگا تو پورا مسلمان یا ہوگا تو پورا ہی کافر۔ دین یہ فیصد کے لحاظ سے، فیصد کے اعتبار سے یہ کوئی تقسیم دوبارہ کرتا نہیں۔ متکلمین کی زبان میں دین ایک حقیقت بسیطہ ہے، ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت فرمائے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، عجیب کہا، من انکر شیئا من شرائع الاسلام، اسلام کی تعلیمات میں سے کسی ایک کا بھی جو انکار کرے فقط ابطل قول لا الہ الا اللہ، اسے کلمہ باطل کر دیا۔ اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3% وہ 3% وہ، تو اسلام ہے وہ ہوگا تو پورا، نہیں ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ فیصد کے اعتبار سے کوئی تقسیم دوبارہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ، ہاں مجھے حدیث یاد آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں نے حضور سے سنا کہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت دعوت میں میرا نام جو کوئی نہیں سنتا، کوئی یہودیوں ولا نصرانیوں، نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی، کوئی یہودی اور نصرانی اس ملت میں جو میرا نام سنے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ ایمان نہیں لاتا میرے دین پر۔ کوئی یہودی اور نصرانی جو میرا نام سنے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر وہ ایمان نہ لائے جو دین دے کر نہ بھیجا گیا، الا کان من اصحاب النار، اس کی نجات نہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو حضور نام لے کر کہتے ہیں یہود و نصارہ کا کہ ان میں کوئی بھی میری چیز پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کی نجات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ امور ہیں ان سب آیات کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی، اس کے معاوضہ میں میں نے اتنی آیتیں پڑھی اور اتنی آیتیں میرے پاس اور بھی۔ اب ان آیات کا جو منطوق ہے، پہلے بات میں پڑھی، اس کی بنا پر یہ جو پہلی آیت جو ہے ہم اس کی توجیہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آیت آئے، اگر اس آیت پر اسی مضمون کا اور معاوضہ ڈال دیا جائے تو پھر اس کو محکمات کے تابع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں بھائی، آپ سے جو میں خطاب کر رہا ہوں تو جلسہ عام میں کر رہا ہوں، تو جو بات عام کہی جائے وہ کھلے بند میں ہوتی ہے مخفی، وہ کھلے بند ہوتی ہے مخفی نہیں۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ واشنگٹن میں ایک دفعہ جلسہ تھا، تو وہاں ایک طالب علم نے اعتراض کیا، کہہ رہا تھا ایمان اندر کی بات ہے یا باہر کی؟ ایمان اندر کی بات ہے یا باہر کی؟ اب یہ تھا نا کہ الایمان فی القلب اور ولما یدخل الایمان فی قلوبہم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر کی بات ہے۔ تو اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عام عنوان قرآن میں رکھا، یا ایھا الذین آمنوا، اتنا بڑا خطاب، اور ایک مقام پر نہیں سینکڑوں مقامات پر، اور اس نام سے جو اندر کی ہے جو باہر کی نہیں۔ تو کیا قومیں باہر سے پہچانی جاتی ہیں اندر سے؟ قومیں تو باہر سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی دفعہ ایک کمیونٹی کو
پوری کی پوری قوم کو خطاب کیا، اور اندر کی بات ہے تو اندر کی بات ہے تو قوموں کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ میں نے انہیں کہا بھائی آپ بات سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اندر کی بات یہاں مراد نہیں، یہاں باہر میں کمیونٹی جس نام سے معروف ہے، خواہ ان کو مسلمین کہو خواہ ان کو مومنین کہو، کیا دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، تم میں سے جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور دین پر ایمان رکھتے ہیں، بخشش انہی کی ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں ان کو مخاطب کیا گیا جو کمیونٹی بطور مسلمان کے معروف تھی، اور ایک وقت تھا جب ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، اپنے آپ کو جھکا تو چکے تھے، لیکن وہ منافق تھے، اور حضور نے کہا تھا اولئک الذین نہانا اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی خدا نے مجھے روک رکھا ہے کہ ان کو نمایاں کروں۔ تو وہ اس عنوان میں اس وقت شامل ہوتے تھے، اس عنوان میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس عموم کے ساتھ یہ خطاب فرمایا، معلوم ہوا کہ عنوان کے اعتبار سے اور عموم کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک معنی میں رکھا گیا۔ اگر ایمان خاص اس معنی میں رکھا جاتا جو امور مخفیہ میں سے اور امور قلبیہ میں سے ہے تو اتنا عام خطاب نہ ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان والاسلام واحد، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس بات کو آگے لے جاؤں، آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلی تمام رسالتیں منسوخ، پہلی سب رسالتیں منسوخ۔ اگر پہلی رسالتیں بھی قائم رہتی اور وہ ادیان بھی اپنی جگہ لائق کے تسلیم ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات کا مطالعہ کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے عمر آج تورات والا بھی ہوتا تو میری اتباع کی سوا چارہ نہیں تھا۔ تو جب حضور نے خاص تورات کو سامنے رکھتے ہوئے کھلم کھلا یہ کہا کہ تورات والا بھی ہوتا، اور امام عبدالرزاق بن حمام نے المصنف میں یہی روایت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے نقل کی، لو اتاکم یوسف ہو، اگر یوسف تم میں آ جائے اور وہ کہے کہ تم میری پیروی کرو اور میری پیروی پر وہ شخص ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں۔ میں آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ توجہ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض، اور آپ کے آنے سے تمام پہلی ملتیں منسوخ ہو گئی۔ اب جب کہ ساری دنیا ایک یونٹ ہو رہی ہے، ساری دنیا ایک یونٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ہم مسلمان اپنی جگہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کو جو خطوط لکھے تو وہ ہمسایہ ملک کن ملتوں پر اور کن عقیدوں پر تھے؟ جو ہمسایہ ممالک تھے، مصر ہو یا ایران یا روم، وہ کن عقیدوں پر تھے؟ وہ دین اسلام پر تھے؟ نہیں، وہ اپنے اپنے ادیان پر تھے۔ تو خاتم النبیین نے ان سب کو خط لکھ کر بتا دیا کہ میری رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ ہمسایہ ملکوں کو خط نہ لکھتے۔ تو میں نے صرف ایک طبقے کا تعارف کرایا جس کو کہتے ہیں نظریہ واضح ادیان کے حامی۔ ایک فرقہ ہے اباحیہ جو کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو ہمارے اپنے تقاضے کریں، اسلام وہی ہے۔ تو ہمارے طالب علموں کو خاص طور پر جو مدارس فارغ ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں نے جس طرح ہتھیار نکالے ہیں اپنے ان غلط عقائد کے لیے، آپ اپنے صحیح عقائد کے لیے ان کے لیے جوابی کارروائی کریں۔ کم از کم اپنے کو تو بتا دیں کہ اس پیغمبر پر رسالت، اس پیغمبر کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ اور پھر ہماری جڑیں جہاں لگ گئی،
ہماری جڑیں جہاں لگ گئی. ایک چھوٹا واقعہ ڈال کر ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب انگلینڈ پہنچے تو ہم نے گرجا خرید کر ہم نے اپنا دینی کام وہاں شروع کیا. تو کئی مسلمانوں نے ہم سے پوچھا کہ جی گرجا خریدا جا سکتا ہے؟ یہ تو عبادت گاہ ہے. گرجا عبادت گاہ ہے، یہ خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہہ رہے مسجد تو نہیں خریدی جا سکتی. میں نے کہا ہاں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے. گرجا کیوں خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا گرجا اس لیے خریدا جا سکتا ہے کہ وہ جس ملت اور دین کا نمائندہ ہے اس کی مدت پوری ہو چکی ہے. گرجا یا مندر وہ جس دین کا نمائندہ ہے اس کی مدت پوری ہو چکی، وہ خریدا جا سکتا ہے. لیکن جس دین کی جڑیں زمین تک ہیں اور زمین سے لے کر تحت ثری تک ہیں، مسجد نہ بیچی جا سکتی ہے نہ وراثت میں لی جا سکتی. تو ہماری مسجدیت خود بتا رہی ہے مسجد بیچی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، وراثت میں جا سکتی ہے. معلوم ہوا کہ ختم نبوت کی جڑیں بڑی گہری. یہ مسجدوں کا نہ بیچا جانا اس عقیدے کی خبر دے رہا ہے ختم نبوت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو نظریہ واقعہ ادھیان کے مطابق کچھ باتیں صبح کے انشاءاللہ درس میں ہوگی. اس وقت میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے اس آیت سے یہ سنا کہ آمنوں کے ساتھ اور قومیں ہیں، وہ میری ان آیات کو پیش نظر رکھیں جن کے ساتھ میں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو دعوے دار ہے اسلام کے، جب تک وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لائیں گے نجات نہیں. تو معلوم ہوا کہ نجات نہیں، اس کا معنی ایک محاورے کے تحت ہے، اور وہ محاورہ کئی ہے. آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اس میں پورا اسلام ہے، اور پورے اسلام میں سے جس کا کوئی انکار کرے وہ مسلمان نہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، آپ حضرت علامہ صاحب کا ایمان افروز بیان سن رہے تھے.